نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم حیات الاسلام وعماد الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، عربی کا محاورہ ہے کہ جب علم بڑھ جاتا ہے تو الفاظ کم ہو جاتے ہیں۔ جہاں علم زیادہ ہوگا وہاں کم الفاظ میں زیادہ بات کہی جائے گی، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کہی جائے گی۔ علم بڑھ جاتا ہے تو الفاظ کم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء اور رسولوں پر اللہ نے 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ رسولوں کی ایک سے ایک پر فضیلت کا تذکرہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انبیاء میں فضیلت تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں۔ بات مختصر ہوتی ہے مگر اپنے اندر بے بہا و مفہوم اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، تو اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں مگر اس کا مفہوم اپنے اندر ایک پورا سمندر رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک حدیث پر علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک حدیث پر۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ابراہم لنکن امریکہ کا صدر گزرا ہے۔ سیاہ فاموں کا تو بڑا محسن ہے وہ، جس نے ان کو آزادی دلائی۔ تو وہ بھی بڑا بلا کا مقرر تھا، بولنے کی طاقت رکھتا تھا، الفاظ یوں سمجھو ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے اسے پوچھا کہ اگر آپ کو 10 منٹ کی گفتگو کرنی ہو تو تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 2 ہفتے چاہیے۔ کہ اگر آپ کو 20 منٹ کی گفتگو کرنی ہو تو پھر کتنا وقت چاہیے؟ اس نے کہا پھر 1 ہفتہ چاہیے۔ اس نے کہا اگر آپ کو 30 منٹ کی گفتگو کرنی ہو تو پھر تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ اس نے کہا ابھی کروا لو۔ جتنا وقت بڑھتا گیا اتنا اس کے لیے وسعت ہوتی گئی نا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنی لمبی گفتگو کرنی تیاری اتنی زیادہ چاہیے تھی۔ وہ کہتا نہیں، کم گفتگو زیادہ مطالعہ چاہتی ہے، کم گفتگو زیادہ علم کا تقاضا کرتی ہے، تبھی وہ مختصر ہوگی کہ اس کے پیچھے علم ہوگا اور اسے کم لفظوں میں سمو دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آج ہم فلسفیوں کے اور دنیا کے دانشوروں کے بلکہ غیر مسلموں کے اقوال تلاش کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، ان کا قول مل جائے، ان کا کوئی قول ذری مل جائے اور اس کو، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا کچھ ارشاد فرما دیا ہے، ایک عالم نے دعوے کے طور پہ لکھا ہے کہ دنیا جہان کی ادب کی باتیں اور دنیا جہان کی عقل کی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، وہ جس کا بھی قول ہو، وہ جس کی بھی بات ہو، جس کی طرف بھی منسوب ہو، اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ میرے نبی کی بات میں موجود ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کے اعتبار سے بھی فضیلت بخشی ہے۔ آپ فائق ہیں۔ ہم قرآن پاک کو تمام کتابوں سے افضل مانتے ہیں تو پھر آپ کا مقام بھی ایسا ہے، پھر آپ کی یہ صفت علم والی بھی ایسی ہے، آپ ہر اعتبار سے فائق ہیں۔ تو اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے آپ کو جامع کلمے عطا فرمائے، مختصر لفظوں میں بہت بڑی بات کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، یہ جو علم ہے یہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔
یہ علم اسلام کی حیات، اسلام کی زندگی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی ابتدا بھی علم سے، اس کی نشر و اشاعت بھی علم سے، اس کی بقا بھی علم سے. اگر اس سے نقصان پہنچے گا تو علم کے نہ ہونے سے ہی پہنچے گا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایسی پیش گوئیاں فرمائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھ جانے سے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نقصان کیا ہوگا؟ علم والے اٹھیں گے تو پیچھے ویسے لوگ نہیں آئیں گے، وہ خلا پر نہیں ہوگا. نہ اہل، نہ خلف، نہ لیک، کم فہم، غیر ذمہ دار لوگ اس منصب پر آئیں گے تو پھر وہ ٹیڑھے سیدھے حال ہی چلائیں گے نا. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے علم کو تو اسلام کی حیات بتایا ہے. دیکھیں جو پہلی وحی آتی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اقرا، پڑھیے گا. اب اس امت کی، اس طبقے کی، اس دور کی اصلاح شروع ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو ایمرجنسی میں کسی بیماری کو شروع کیا جاتا ہے نا، جو مرض شدید ہو اس کا علاج پہلے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ نہ کرے کسی مریض کا، کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو رگڑیں لگتی ہیں، چوٹیں لگ جاتی ہیں اور زخم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے تو باقی چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے، پہلے اس کا علاج کریں گے. جو تکلیف بڑی ہے پہلے اس کا علاج ہے. اگر میرے نبی پر وحی شروع ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل آنے والا ہے، اور پھر اللہ نے دیا ہے، اتارا ہے، قرآن مکمل ہوتے ہوتے ہمارے تمام مسائل کا حل بتایا ہے، سب سے پہلے مسئلہ کون سا چھیڑا ہے؟ اقرا، پڑھیے گا میرے نبی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ علم والا ہی، جہالت ہی ان کا مسئلہ ہے. اسی کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ ساری زندگی اسی طرح شرک کرتے رہیں گے، بت پرستی میں لگے رہیں گے، آباء و اجداد کے پیچھے اندھی تقلید کرتے رہیں گے. جب ان کو آنکھیں لگیں تو پھر ان کو سیاہ اور سفید کا فرق خود نظر آنے لگے گا. ان کو علم آ گیا تو پھر انہیں لمبی چوڑی ان پہ محنت کی ضرورت نہیں. ایک ہے ساری زندگی آپ اندھے کو پکڑ کے چلاتے رہیں کہ یہاں کھائی ہے، یہاں نشیب و فراز ہیں، یہاں جناب یہ اونچی جگہ ہے، یہ نیچی جگہ ہے. اور ایک ہے اسے آنکھیں مل جائیں، وہ خود ہی دیکھ لے گا اونچی جگہ کون سی ہے، نشیبی جگہ کون سی ہے. گویا اللہ نے علم کی دولت اس طبقے کو دے کے گویا ان کو آنکھیں لگا دی ہیں. اب تم خود ہی دیکھ سکتے ہو یہ بت کیا کر سکتے ہیں. پھر جن کو آنکھیں لگیں، جنہوں نے یہ شرابن طہورا پی، جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر اتارا، جو قرآن پر ایمان لائے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جن کا رشتہ قرآن سے جڑا، جو قرآن سے آشنا ہوئے، ایمان سے بتائیے پھر ان کے ایمان میں کوئی لچک آئی، کوئی ان کے ایمان میں کمزوری آئی؟ وہ دنیا جہان کے سامنے کھڑے ہوئے، پوری دنیا پھرے ہیں، ہر طبقے اور ہر باطل قوت کے سامنے گئے ہیں، دلائل کے ڈھیر لگا دیے ہیں، انبار لگا دیے ہیں، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادری سرنگو ہو گئے ہیں. کیوں؟ وہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں لڑ رہے تھے، وہ اللہ کے کلام کے دلائل سے مزین ہو کے میدان میں کھڑے تھے. کوئی ہے جواب دینے والا؟ معلوم ہوا علم تھا جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا، علم تھا جس نے ان کو روشن کیا، علم تھا جس نے ان کو نوازا، علم تھا جس نے غلاموں کو اٹھا کے تخت پہ بٹھایا، علم تھا جس نے ان غلاموں کو غلامی سے نکال کر امامت کے منصب پر بٹھایا. یہ علم تھا جس نے ان کو اونٹوں کے چرانے والوں کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے. یہ علم ہی تھا. ورنہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو یہ تو جو علائے عرب تھے، ان کو تو کافور پہ بھی نمک کا دھوکہ ہو جاتا تھا، ان کو تو یہ بھی فرق نہیں آتا تھا. لیکن پھر وہ وقت آیا، انہوں نے دنیا کی نگہبانی کی، اونٹوں کے چرانے والے لوگوں کے امام اور پیشوا بنے. لیکن یہ کتاب انقلابی کتاب ہے، اسے مانا جائے، اسے اتارا جائے اور اسے اپنے اوپر لاگو کیا جائے تو پھر یقیناً دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میرے نبی نے اصل مسئلہ بتا دیا کہ علم یہ اصل دولت ہے، یہاں سے شروع، یہ پہلی خوراک ہونی چاہیے. علم سے مزین کریں، علم سے متصف کریں، علم دین سے آراستہ کریں اپنی نسل کو، یہ احسان ہوگا. آج ہم اس عمر میں بیٹھے ہیں، اگر ہمارے کوئی لفظ غلط ہیں تو وہ بچپن میں ہی غلط ہے، اور اگر سوچیں ذرا جن کو نہیں آتے ان کو آج بھی نہیں آتے تو غلطی کہاں ہے؟ اس وقت تو ایسے بچوں کی طرح جاتے تھے، کوئی اتنی
परवाह नहीं होती थी, लेकिन वो भागम भाग जाना, वो किसी के साथ चले जाना, वो धक्के से भेज देना, वो दोस्तों के साथ आदतन चला जाना, आज पता चलता है उसका कितना काम है, वही आता है आज अरबी में जो उस वक्त पढ़ा था। इन बच्चों पे मेहनत करें, इसको अहम समझे, इसको मामूली न समझे। दुनिया पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पढ़ी है, वहां एज की कोई शर्त नहीं है, लेकिन दीन की इब्तिदाई बातें जबान पे चढ़ाने के लिए तो यही उम्र है। उसके बाद तो अमल करना है, तरक्की करनी है, बुनियाद यहीं से बननी है। इसलिए अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म तो जो है वो इस्लाम की जिंदगी है। फिर नशर इशात भी इसी से है, ये तो इब्तिदा है कि बुनियाद इल्म से है। मेरे नबी फरमा रहे हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया। ये मैंने एक हदीस पढ़ी, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं कि आपको जामे कलमे अता फरमाए गए, एक हदीस का एक हिस्सा है, उसमें मैं बात कर रहा हूं। फिर नशर इशात देखें, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। ईमान से बताओ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिसका मफहूम है नेकी की बात बताना, बुराई से रोकना। नेकी की बात वो बताएगा जिसको नेकियों का पता होगा कि नेकी कौन कौन सी है। बुराई से वो रोकेगा जिससे बुराई का पता हो कि ये काम बुरा है। मालूम हुआ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए इल्म चाहिए। मालूम हुआ इस उम्मत की जो नशरो इशात है, इसका जो फैलना है, इसकी तालीम का आम होना है, वो भी इसी इल्म पर मौकूफ है। इल्म नहीं होगा तो हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर सकेंगे। हम किसी को कैसे बताएंगे? हमारे लफ्जों में कमजोरी होगी, हमारे बताने में कमजोरी होगी, हम अपनी बात करते करते भूल जाएंगे यार शायद वो ये है, शायद वो है, तो उसका असर भी तो इतना ही होगा कि यार इसको खुद नहीं पता, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। मालूम हुआ इल्म चाहिए। इस दीन, इस उम्मत की बुनियाद भी इल्म है, इसकी नशरो इशात भी इल्म है, और इसकी बका भी क्या है? इल्म है। इल्म के जरिए एक दूसरे तक इल्म पहुंचता रहेगा, इसकी बका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, आगे पहुंचाओ चाहे तुम्हें एक आयत आती है। ये मेरे नबी की तालीम है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, मेरे नबी ने फरमाया इल्म का तलब करना हर मुसलमान पे लाजिम है। आलिम बनना हर एक पे लाजिम नहीं है, बिल्कुल साफ सी बात है। शुक्र है अल्लाह के, अल्लाह ने हर एक पे आलिम बनना लाजिम नहीं किया। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछ लो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब है जो नहीं जानते वो अहले इल्म से पूछ के काम चला सकते हैं। सबको आलिम बनना जरूरी नहीं, शेखुल हदीस बनना, मुहद्दिस बनना जरूरी नहीं, हाफिजुल हदीस होना जरूरी नहीं। फिर ये जो बात है कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान पे फर्ज है, इसका क्या मतलब है? इसी को सुनिएगा, जितना मैंने अमल करना है उतना इल्म हासिल करना मुझ पे फर्ज है। आलिम बनना शर्त नहीं है। सारा कुरान पूरी तशरीह और तफसीर से हाँ पढ़े, अच्छा है, लेकिन फर्ज नहीं है। अल्लाह ने हर एक पे फर्ज नहीं किया। एक तबका भी अगर इल्म हासिल कर ले, वो दूसरे उनसे पूछ के काम चला सकते हैं, लेकिन ये तो हर एक पे लाजिम है तलब करना इल्म का, हर मुसलमान पे लाजिम है जिसने अमल करना है। तो इसका मतलब है जिस पे नमाज फर्ज है उस पर नमाज का इल्म भी क्या है, जिस पे रोजे फर्ज है उस पे रोजे का इल्म भी क्या है। जो जो चीज हम पे फर्ज है उसका इल्म का तलब करना भी लाजिम है, जो वाजिब है उसका इल्म तलब करना भी वाजिब है। तो जो अमल का मैदान है ये सिर्फ उलमा के लिए तो नहीं, ये तो सब ईमान वालों के लिए है। मालूम हुआ इसके मुखातिब ईमान वाले हैं कि हर मुसलमान पर क्या है, इल्म का तलब करना लाजिम है, इसी से बका है। तो ये एक मुख्तसर हदीस है, आपको जामे कलमे अल्लाह ने दी। एक और हदीस सुन लें, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो खयानत करे, इसके दोनों मफहूम है, जो खयानत करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतनी सी हदीस है, आप समझ लें कि 2 इंची में ये आ जाती है, मन गश्श फलैसा मिन्ना। और ये आपकी पूरी मंडी को सही कर रही है, ये पूरी गल्ला मंडी को सही कर रही है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए और आपने देखा कि एक आदमी गल्ला बेच रहा है, तो अल्लाह ने आपको इत्तला कर दी, तो खुश्क गल्ला, और आपने अंदर हाथ डाला तो नीचे गीला है। ये बात आपने तब इरशाद फरमाई कि गीला बेचना जुर्म नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है तो किसी और सेंस में, लेकिन वो कहते हैं कि हर गिरी पड़ी चीज का कोई ना कोई उठाने वाला है। तो गीली चीज का भी खरीदार होगा, सूखी का भी खरीदार होगा, स्क्रैप का खरीदार हो सकता है, तो टूटी फूटी का क्यों नहीं हो सकता? जब वो देख के लेगा उसकी मर्जी, वो कहता है ये मेरे काम का है।
آپ شیشے والی دکان پہ جائیں تو آپ کہیں کہ جناب کوئی ٹکڑا دے دیں، میں نے منہ دیکھنا ہے، میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، گاڑی میں رکھنا ہے، دکان پہ رکھنا ہے، تو ٹوٹا ہوا شیشہ لیتے نہیں لیتے، کوئی فریم نہیں ہوتا اس کا، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، کوئی کونے نکرے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، کیا مطلب ہمیں قبول ہے، وہ ہمارا کام چلاتا ہے۔ تو ٹوٹی پوٹی چیز کا خریدار ہے، راضی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، عیب کہاں ہے؟ سوکھا بنا کے گیلا بیچ رہے ہو۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم نے یہ کیوں کیا کہ نیچے گیلی چیز اور اوپر کیا ہے سوکھی رکھ کے تم اس کو سوکھا بنا کے بیچ رہے ہو؟ اس پہ میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں۔ اب ذرا دھوکے کی مثالیں منڈی میں دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا، معاشرے میں دھوکے کی کتنی مثالیں، اندازہ ہو جائے گا۔ اس ایک ٹکڑے نے پوری غلہ منڈی کو درست کیا ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دھوکے کا میدان اس میں آئے گا۔ ایک اور حدیث سن لیں، المجالس بالامانہ، فرمایا مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ مجلسیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، ہم بیٹھے یہ بھی مجلس ہے، لیکن یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ مجلس ہے جس میں راز کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا آپ نے کوئی مشورہ کیا خاص، خواہ وہ اولاد کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، کوئی کسی حوالے سے، حتیٰ کہ جنگ کے حوالے سے، کسی دشمن قوم سے جنگ کرنی ہے ایک فوج نے، تو وہ مشورہ کر رہے ہیں، تو میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ المجالس بالامانہ، جب ایسی مجلس جو امانت والی ہے، جس میں رازداری کی باتیں ہو رہی ہے، تو تم اس کا حصہ ہو، تو پھر یہ امانت ہے یہ مجلس، اور اس کی باتیں بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ باہر بتانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ راز لیک کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، المستشار مؤتمن، فرمایا کسی سے مشورہ لو، یہ بھی امانت ہے۔ اس کا مطلب ہے مشورہ ٹھیک دینا چاہیے، اس میں اپنی لالچ، اپنا فائدہ، اپنا مفاد یا دوسرے کو نقصان دینا مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو امانت دیانت کے ساتھ مشورہ دیں، کیونکہ مشورہ لینا بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ غلط بات نہ کریں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں آپ کے جاننے والے ہیں، ہمارے رشتے کی بات چل رہی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پراپرٹی ہے، آپ انہیں جانتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر مجھے پتا صحیح ہے تو مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ رشتہ کریں آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، مگر یہ قوائف ہیں، یہ تفصیل ہے، یہ وضاحت ہے جو میرے پاس ہے۔ اس لیے کہ آج آپ کے بتانے اور نہ بتانے پر اس رشتے کی ہاں اور نہ ہے، ایسا نہ ہو کل یہ اولادیں بیچاری بھٹی میں چوکی جائیں اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ایک رشتہ ٹوٹنے پر اس کا نتیجہ نکلے، تو اس کے ایک ذمہ دار تو ہم ہوں گے نا۔ اب بتائیے، یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں، ورنہ میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی ہے نہیں۔ یہ لفظوں میں مختصر لفظ ہیں اور مختصر جملے ہیں، لیکن اپنے اندر سمندر لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں باقی انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی ہے، اس میں ایک چیز ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے مختصر کلمے عطا فرمائے ہیں، اور وہ جامع کلمے ہیں، جامع کلمے اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی کی احادیث کو پڑھا کریں، حضور علیہ السلام کی باتوں کو پڑھا کریں، انہی کو قول بنا کے پیش کریں، انہی کو نصیحت بنا کے پیش کریں، انہی کو واعظ بنا کے پیش کریں۔ آپ سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی ادیب نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی حکیم اور دانا نہیں ہے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ نے پھر لوگوں کا علاج کیا ہے، لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، رہنمائی کی ہے۔ اگر وہ ان باتوں سے ان کو رہنمائی ملی ہے تو ہمارا یقین ہے 1400 سال کے بعد ان باتوں سے ہمیں بھی کیا ملے گی؟ رہنمائی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ ملک توفیق۔